بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایزی پبلشر کی جانب سے خوش آمدید۔ ہجرت حبشہ، اب ہم اس کی مشق کریں گے۔ صفحہ نمبر 43-44۔ پیارے بچوں، مشق میں سب سے پہلے نمبر پہ ہے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ نمبر 1، پہلے ہجرت حبشہ میں کل افراد شامل تھے 15۔ نمبر 2، حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ نجاشی۔ نمبر 3، دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے جس سال ہوئی وہ تھا 6واں سال۔ نمبر 4 ہے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں سورۃ تلاوت کی، سورۃ مریم۔ نمبر 5 ہے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے تقریر کرنے والے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب۔ بے جز ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ نمبر 1 ہے پہلی ہجرت حبشہ اعلان نبوت کے سال بعد ہوئی، 5ویں۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بھی شامل تھیں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 3 ہے نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب نے بڑی پر اثر کی تقریر۔ نمبر 4 ہے نجاشی کے کہنے پر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ کی چند آیات تلاوت کی، سورۃ مریم۔ جیم جز ہے، مختصر جواب تحریر کیجیے۔ نمبر 1 ہے ہجرت حبشہ سے کیا مراد ہے؟ ہجرت حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نمبر 2 ہے ہجرت حبشہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہجرت حبشہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اپنے دین کی خاطر قربانیاں دیں، ہمیں بھی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3 ہے دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مسلمان شامل تھے؟ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 19 خواتین شامل تھے۔ نمبر 4 ہے نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ نجاشی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ وہی کلام ہے، اسی ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس ہستی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل فرمائی تھی۔ دال جز ہے، تفصیلی جواب تحریر کیجیے۔ نمبر 1 ہے ہجرت حبشہ کے واقعے کو تفصیل سے بیان کریں۔ ہجرت حبشہ کا واقعہ ایک ایسی ہجرت کی نشاندہی کرتا ہے جب مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے اور اس کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ بہت سے مسلمان اسلام قبول کرنے کے بعد جب قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جب لوگ گئے تو ادھر بھی جب یہ خبر پہنچ گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گیا ہے تو ان مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ دوسری دفعہ جب انہوں نے ہجرت کی تو مسلمانوں کے ایک گروہ کو جب پتہ چلا تو وہ ان کا پیچھا کرنے کے لیے وہاں دوسرے علاقے تک پہنچ گئے۔ تفصیلی جواب تحریر کیجیے۔ ہجرت حبشہ کے واقعے کو تفصیل سے بتائیں۔ ہجرت حبشہ سے مراد وہ ہجرت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تاکہ وہ وہاں جا کے اطمینان سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس ہجرت میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ یہ مسلمانوں کی طرف سے پہلی ہجرت تھی۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب یہ خبر پہنچ گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے ہیں تو مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ کچھ عرصے کے بعد قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اہل مکہ نے جب ان کو دیکھا کہ دوبارہ ایک مسلمان بہت زیادہ تعداد میں
حبشہ کی طرف چلے گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ اپنے ایک وفد کو نجاشی کے پاس بہت سے تحائف دے کر بھیجا اور انہیں کہا کہ یہ لوگ دین کے مخالف ہیں، ہمارے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ لیکن جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن طیار نے پرزور تقریر کی اور اپنے سچے دین اور سچے خدا کے بارے میں بتایا، تو نجاشی نے اس وفد کے ساتھ مسلمانوں کو بھیجنے سے انکار کر دیا، اور نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی تقریر سے اتنا متاثر ہوئے، ان کے کلام کو سننے کے بعد ان پر اتنا وجد طاری ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت جعفر بن ابی طالب نے جو پرزور تقریر کی اس کے بارے میں بتائیں۔ اس کا جواب یہ ہے، نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے۔ جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ ہم لوگ اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا رحم کیا، ہمیں اپنا رسول بھیجا جس کے حسب و نسب، شرافت، امانت، دیانتداری سے ہم اچھی طرح کے ساتھ پہلے ہی سے واقف تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین ہونے کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ہم اسی نبی پر ایمان لے آئے اور اپنے تمام برے اعمال کو چھوڑ دیا۔ عزیز طلباء، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔